ہمارے مشائخ نے اس کا نام رکھا دید قصور۔ امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ ٹرم بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہے۔ یہ حقیقت میں انہوں نے یہ لفظ متعین کیے، دید قصور۔ اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دید قصور نصیب فرما دے، یعنی اپنے عیبوں کی دید نصیب فرما دے، ہم اپنے عیبوں کو دیکھنے لگ جائیں، ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں، ہمیں پتہ چل جائے اپنی اوقات کا۔ تو یہ دید قصور نصیب ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ مشائخ نے 5 طریقے لکھے ہیں جس سے انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کسی شیخ کے ساتھ منسلک ہونا۔ اگر انسان اپنے آپ کو کسی متبع شریعت و سنت شیخ کے ساتھ نفی کر لے اور اس کی صحبت میں رہے تو وہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی اس بات میں غیبت ہے، اس بات سے عجب معلوم ہوتا ہے، آپ کو یہ بات ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے تھی۔ کبھی پیار سے اس بندے کو سمجھاتے ہیں، کبھی نرمی سے، کبھی گرمی سے، جیسے بندے کی طبیعت ہو تو اس کو سمجھاتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں۔ یہ جو روک ٹوک ہے یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت سے انسان بچے جب کوئی بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو اس کو سمجھانے والا، اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اگر کوئی ایسا ہو تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ چنانچہ شیخ کامل کی نظر میں رہنا، اب کتنے لوگ ہیں بیعت تو کر لیتے ہیں مگر صحبت میں وقت نہیں گزارتے۔ مجبوریاں تو بھائی ہر ایک کی ہیں، لیکن اپنی اصلاح یہ بھی تو مجبوری ہے نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ساری دنیا کے کاموں کو مجبوری سمجھ لیا اور اپنی اصلاح کو اپنی مجبوری نہ سمجھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ ہم کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی اب دنیا کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اچھا جی اب اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا، وقت تو نکالنا پڑتا ہے۔ جن کاموں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کیا اس کے لیے وقت ہی نکالتے؟ آپ بتائیں میاں بیوی نکاح کر لیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میل ملاپ نہ ہو تو کیا ان کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ایک بندہ بیعت تو کر لے اور صحبت اختیار نہ کرے تو پھر اس کے احوال و واردات اس کو کیسے نصیب ہو؟ یہ چیزیں شیخ کی صحبت سے ملتی ہیں، ان کی نظر میں رہے۔ تو بسا اوقات مشائخ کی طبیعت جمالی ہوتی ہے اور بعض مشائخ کی طبیعت جلالی ہوتی ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جمالی طبیعت تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، آپ نہ مجھ سے کبھی ناراض ہوئے اور نہ آپ نے مجھے کسی بات پہ ٹوکا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصلاح نہیں ہوئی، نہیں، اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں فیض اتنا تھا کہ وہ ایک نظر میں رنگ میں رنگے گئے تھے، تو وہ منشاء نبی کو پہچانتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے تو ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے، ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے انسان کی اپنی طبیعت ہی ویسی بن جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یوں سمجھیے، لوگ نہیں کہتے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو بھئی شیخ کی صحبت میں پھر اس کا شاگرد مرید وہ بھی رنگ پکڑ لیتا ہے اور اس رنگ کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیں، کتاب و سنت رنگ ہے، کتاب و سنت رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں اور مشائخ عظام یہ رنگ ریز ہیں، رنگ چڑھانے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ جیسے آپ
کسی کپڑے کو رنگ کروانا ہو تو رنگریز کے پاس لے جائیں، وہ رنگ چڑھا دیتا ہے۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں انسان جائے، وہ اللہ کا رنگ دل پہ چڑھا دیتے ہیں، دنیا کے رنگ کو اتارتے ہیں اور اللہ تعالی کے رنگ کو چڑھا دیتے ہیں۔ شیخ آئینہ کی مانند ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بسا اوقات شیخ کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے ان میں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جس کے اپنے اندر کمزوریاں ہوگی نا، اس کے ذہن میں بدگمانی آتی رہیں گی، اور جس کا اپنا من صاف ہوگا اس کے دل میں محبت کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک ہندو دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے۔ یہ کشف ایسی چیز ہے کہ جو بھی محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں، یہ ایک دنیا سی چیز ہے، تو جو بھی محنت کرے گا، مجاہدے کرے گا، اللہ دے دیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، کافر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے۔ چنانچہ مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی میرے دل کو دیکھو کیا ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل سیاہ نظر آتا ہے، بالکل سیاہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ چیز کیسے ملی؟ کہنے لگا جی میں نے اپنے جی کے خلاف کیا، ہر کام نفس کے خلاف کیا، مجاہدہ کیا۔ تو آپ نے ذرا تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر فرمایا بھائی مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ آگے سے کہہ بیٹھا میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی تو جی کے خلاف کرو نا، اس میں بھی تو جی کے خلاف کرو نا۔ اصل میں پیچھے سے توجہ تھی، ایسا اس کا دل بدلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت نے فرمایا بھائی اب میرے دل کی طرف دیکھو۔ اب دیکھا تو کہنے لگا حضرت اتنا نور کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ سنو، میرا دل آئینے کی مانند ہے، اور اس آئینے میں تمہیں اپنی ہی تصویر نظر آئی۔ جب پہلے کفر پر تھے تو تمہیں اس میں سیاہی نظر آئی، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہیں اس میں ایمان کا نور نظر آ رہا ہے۔ تو شیخ کی صحبت میں انسان رہے تو پھر اس کی تربیت ہوتی ہے، اور مقصود بھی یہی ہوتا ہے۔ اس لیے جس سالک پر شیخ کی زیادہ نظر ہوتی ہے اس پر زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں وہ۔ جس بندے پہ روک ٹوک ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج تو حالت ایسی بن گئی کہ نازنین بن کے رہتے ہیں۔ ویسے ہی حضرت آپ بس مجھ سے ناراض ہیں، بھائی دماغ خراب ہے کہ ناراض ہوں گے بغیر وجہ کے؟ وہ تو پاگل آدمی ہوتا ہے جو بغیر وجہ کے ناراض ہو کسی سے۔ اصل میں اپنے اندر کے چور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو محسوس ہوتا ہے حضرت مجھ سے ناراض ہے۔